اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم اسم کے بارے میں دوسری اہم بات اس کا عدد پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں عدد 3 طرح کے ہیں: واحد، مثنیٰ اور جمع۔ ایسا اسم جو ایک چیز کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں، یعنی سنگولر۔ ایسا اسم جو 2 کو ظاہر کرے اسے مثنیٰ کہتے ہیں، اور ایسا اسم جو 2 سے زائد چیزوں کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ پھر ہم نے واحد اسم سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ سیکھا، یعنی واحد اسم سے مثنیٰ ہم خود بنا سکتے ہیں، اور اس کا قاعدہ بہت آسان تھا کہ اسم کے آخر میں فتحہ یعنی زبر لگائیں اور اس کے بعد الف اور نون زیر نِ کا اضافہ کر دیں، تو اس سے اسم کے آخر میں آنی کی آواز آئے گی۔ یہی مثنیٰ کی علامت ہے، یعنی کتابن سے کتابانی، قلمن سے قلمانی، جنتن سے جنتانی، ولدن سے ولدانی، بنتن سے بنتانی، مسلمن سے مسلمانی، مومنن سے مومنانی، منافقن سے منافقانی، صادقن سے صادقانی، اور کاذبن جھوٹا، اس سے کاذبانی، 2 جھوٹے۔ عابدن سے عابدانی، 2 عبادت کرنے والے۔ ساجدن سے ساجدانی۔ ناظرین کرام، ابھی ہم پڑھیں گے واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ۔ ہم نے دیکھا کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ تو ایک ہی ہے، چاہے وہ اسم ذات ہو یا اسم صفت، قاعدہ وہی ہے، اور اسم مذکر ہو یا اسم مؤنث، قاعدہ پھر بھی وہی ہے، آنی والا۔ یعنی مذکر کے آخر میں آنی کی آواز آئے گی تو مؤنث کے آخر میں تانی، کیونکہ اس کے آخر میں عام طور پہ گولتا پایا جاتا ہے۔ جنتن سے جنتانی، مسلمن سے مسلمانی، اور مسلمتن سے مسلمتانی، کافرن سے کافرانی، اور کافرتن سے کافرتانی۔ یہ مثنیٰ کا قاعدہ ایک ہی ہے، لیکن جب ہم جمع میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے الگ الگ قاعدے ہیں۔ اس لیے پہلے ہم پڑھیں گے جمع سالم مذکر کا قاعدہ۔ جب ہم جمع میں آتے ہیں تو 2 طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تو اسم صفت ہیں ان کی جمع قاعدے کے مطابق آئے گی، لیکن جو اسم ذات ہیں وہ قاعدے کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی جمع اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ اور ایسی جمع جو کسی قاعدے کے مطابق آئے اسے ہم کہتے ہیں جمع سالم، اور جمع سالم ہوگی اسم صفت کی۔ اور دوسری جمع جو کسی قاعدے کے بغیر آتی ہے، اس کا بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، اسے کہتے ہیں جمع مکسر، یعنی ٹوٹی پھوٹی۔
جمع سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصل اسم اپنی جگہ صحیح سالم موجود رہتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے مسلمن سے مسلمون۔ جمع سالم کو جمع سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصل اسم اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ جمع مکسر وہ جمع ہے کہ اس میں اصل اسم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور اس سے بالکل ایک نیا اسم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ تو چونکہ جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، اس لیے ہم اسے ایک طرف رکھتے ہیں، یعنی وہ اسم جو اس میں ذات ہیں، مثلا رجل کا مطلب ہے مرد، آدمی، امرأۃ کا معنی ہے عورت، یہ دونوں اس میں ذات ہیں۔ مرد ہمیں نظر آتا ہے کیسا ہوتا ہے، عورت نظر آتی ہے۔ ولد لڑکا نظر آتا ہے، اس کا اپنا ذاتی وجود ہوتا ہے۔ بنت لڑکی ذاتی وجود ہے۔ کتاب کتاب اس کا اپنا ذاتی وجود ہے، یہ اس میں ذات ہے۔ قلم قلم نظر آتی ہے، اس کا اپنا ذاتی وجود ہے، یہ اس میں ذات ہے۔ تو جو اس میں ذات ہیں ان کی جمع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، اسے جمع مکسر کہتے ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے آتے ہیں ہم جمع سالم کی طرف۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں صفت ہیں، یعنی ایسے اسم جو کسی خوبی یا خامی کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اس میں صفت کہتے ہیں اور ان کی جمع قاعدے کے مطابق آتی ہے۔ لیکن تمام اس میں صفت کی جمع بنانے کا قاعدہ ایک نہیں ہے، بلکہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ جو مذکر اس میں صفت ہیں ان کی جمع سالم بنانے کا قاعدہ مختلف ہے اور جمع سالم مؤنث کا مختلف۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ۔ جمع سالم مذکر کیسے بنتی ہے؟ اس میں صفت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے عابدن، کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں صفت یہ مذکر ہے اور اس میں صفت ہے۔ جمع کیسے بنائیں گے؟ بہت آسان ہے۔ اس کی تنوین ختم کریں، یعنی دو پیش میں سے ایک پیش ختم کر دی تو یہ بن گیا عابدو، اور اس کے بعد واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں تو بن جائے گا عابدون۔ یہ جمع ہے، اس کا معنی ہے کچھ عبادت گزار، دو سے زائد۔ ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں جمع دو سے زائد اسم کو کہتے ہیں، دو کو مثنیٰ اور دو سے زائد جمع۔ تو عابدون سے جمع بنی عابدون۔ اسی طرح ساجدن کا مطلب ہے ایک سجدہ کرنے والا، تو اس سے جمع بنے گی، تنوین ختم کی تو آخر میں پیش رہے گی، اس کے بعد واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا تو بن گیا ساجدون، سجدہ کرنے والے، دو سے زائد۔ اسی طرح مسلمن، ایک فرما بردار شخص، اور اس سے جمع کیا ہوگی؟ مسلمون۔ مسلمون، اور کافرون سے کافرون۔ مومنون سے مومنون، اور منافقون سے منافقون۔
فاسقن نافرمانی کرنے والا، فاسقن اس سے فاسقون، مجرمن سے مجرمون، صائمن روزہ دار ایک روزہ رکھنے والا، صائمن سے صائمون، طیبن طیبن کا مطلب ہے پاک آدمی، طیبن، اور اس سے جمع بنے گی طیبون، تنوین ختم اور واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ، طیبن سے طیبون، اور اس کا الٹ ہے، متضاد ہے، خبیثن، خبیثن، یہ طیبن کا الٹ ہے، متضاد ہے، خبیثن، اور اس کی جمع بنے گی خبیثون، فائزن کا مطلب ہے کامیابی پانے والا، فائزن، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، فائزن سے جمع فائزون، کامیابی پانے والے، اس کے الٹ کیا ہے؟ خاسرن، خاسرن، خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا، اس سے جمع کیا ہوگی؟ خاسرون، خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، حاسدن، حسد کرنے والا، اس سے جمع ہے حاسدون، نبیٌ کا معنی ہے کوئی نبی، ایک نبی، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ نبیون، تنوین کو ہٹایا اور پیش کے بعد واو، اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا، نبیون، نبیون سے نبیون، ساحرن، کا مطلب ہے جادوگر، جادو کرنے والا، اور اس سے جمع کیا ہوگی؟ ساحرون، ساحرون، تائبن، تائبن کا مطلب ہے توبہ کرنے والا، اور اس سے جمع ہوگی تائبون، توبہ کرنے والے، ظالمن سے ظالمون، ظالمن ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، اس سے ظالمون، یہ ہے جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ، بہت ہی آسان۔